السلام علیکم جی، خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب لوگوں کو ایک اور صبح میں. امید کرتے ہیں دوپہر بخیر. روزہ لگ ہی نہیں رہا، روزہ لگ چکا ہے کیونکہ آج میں نے ایک اور صبح کہہ دیا تھا. آج صبح جو ہے وہ میری بیٹی صبح 8:30 بجے اٹھ گئی اور اس وقت مجھے دل کر رہا تھا میں رو بیٹھ کے کہ کیوں اٹھ گئی ہے، لیکن اب کیا ہو سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میں ہوں آپ کے ساتھ حلیمہ ذوالفقار میرے ساتھ موجود ہے. ہمایوں سے باسی. حلیمہ سچ بتا رہے تمہارے سارے اپنے بال ہیں؟ جی. اتنے زیادہ بال تمہارے پاس کبھی بھی نہیں تھے. اچھا چلو ٹھیک ہے. اور کیونکہ آج آج جھوٹ بولوں گی میں رمضان میں، وہ صحیح بات ہے. ویسے یہ آج آخری روزہ ہے اس عشرے کا، if I'm not wrong. جی 20واں روزہ ہے اور آخری روزہ ہے اس عشرے کا جو ہم گزار رہے ہیں. آج جو رات ہوگی وہ تاک رات ہوگی، 21 کی رات ہوگی، 21ویں کی رات ہوگی. تو آج تاک رات ہوگی، تو یعنی کہ بہت اہم دن ہے رمضان کا، جس میں آپ کہتے ہیں کہ آپ تاک رات ڈھونڈیں گے. جیسے لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ آپ تلاش کریں گے. جتنی بھی تاک رات ہے، جیسے 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ وہ دن ہیں، یہ وہ تاریخیں ہیں، یہ وہ رمضان کی تاریخیں ہیں جس پر آپ لیلۃ القدر تلاش کرتے ہیں. اور ممکنہ طور پر انہی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف نازل کیا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آج کا دن بھی جو ہے وہ بہت خاص دن ہے کیونکہ آج فتح مکہ کا دن ہے. اور فتح مکہ کے حوالے سے ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ دن ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر واپس آئے جس کو چھوڑ کے جاتے ہوئے وہ بہت زیادہ غمزدہ تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس شہر کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا. مکہ مجھے تجھ سے بہت محبت ہے اور میں تجھے چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا، لیکن تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. تو مجبوری تھی ان کی. لیکن جب وہ واپس آئے، ایک فاتح لیڈر کے طور پر آئے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایک فاتح لیڈر کا جو کردار ہے وہ کیا ہے. کہ وہ اتنی زیادہ ان کی گردن جو ہے وہ جھکی ہوئی تھی کہ روایات میں آتا ہے کہ ان کی جو داڑھی کے بال ہیں وہ اونٹ کے ساتھ مل رہے تھے، ٹچ ہو رہے تھے. وہ ان کی مفہوم جو ہے وہ چیزوں کا بیان کر رہے ہیں ہم یہاں پر، کہ وہ ٹچ ہو رہے تھے ان کے ساتھ. اتنے زیادہ ان کا جو چہرہ ہے وہ نیچے جھکا ہوا تھا. ہمایوں بہت لوگ جو ہیں جب کسی چیز کو فتح کر لیتے ہیں تو ان کی باڈی لینگویج بالکل چینج جاتی ہے. حلیمہ اسی کے بارے میں بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. بریک لیتے ہیں. آپ کا دن بہت اچھا گزرے. واپس آتے ہیں اور پھر بات کریں گے اس سے ہمیں کیا سیکھنا ہے، ہمیں کیا علم حاصل کرنا ہے. خوش آمدید کہیں گے ایک بار پھر آپ کو دوپہر بخیر میں. اور جب ہم بات کر رہے تھے فتح مکہ کی، تو حلیمہ نے بڑی خوبصورتی سے شروعات کی کہ جب آپ کبھی کسی چیز کا فاتح قرار پاتے ہیں، کہیں پہ جیت جاتے ہیں یا آپ کی کوئی وننگ پوزیشن ہوتی ہے، تو آپ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. یقیناً دس از نیچرلی واٹ پیپل ڈو. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، اگر آپ یہ بات دیکھیں اس کو بڑے غور سے سمجھیے گا. سوچئے ایک انسان جس کے ساتھ ایک ہی جگہ پر بہت ظلم ہوا ہو، اور اتنا ظلم ہوا ہو کہ انہیں مجبوراً اس مکہ کو چھوڑ جانا پڑا. جیسے حلیمہ نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے کہا کہ مکہ جو ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ مجھے یہاں کے لوگ رہنے نہیں دیتے. یعنی کہ ان لوگوں میں دوبارہ آپ فتح ہو کر آئے، مطلب آپ نے جیت حاصل کی. تو رویہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ یقیناً آپ ان کو سب کو کھڑا کرتے اور سزا کے حقدار تھے وہ. لیکن آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا کہ میں تم سب کو معاف کرتا ہوں. معافی کتنا بڑا عمل ہے کہ آپ خود سوچیں، جہاں پر آپ سب ایکسپیکٹ کر رہے ہوں کہ آپ سزا ملے گی، اب ہم کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، اور وہاں پر آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کو معاف کرتا ہوں، تو اس انسان کا حسن سلوک کس مقام پر ہوگا. نہ کہ صرف یہ، اگر آپ صرف یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا، میں نے اسے امان مل گئی. کوئی اپنے گھر میں داخل ہو گیا اور دروازہ بند کر لیا، اسے بھی امان مل گئی. جو مسجد حرم میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان مل گئی. اس کا مطلب کیا ہے کہ خون خرابہ ہمارے دین کا کبھی حصہ رہا ہی نہیں. چاہے دنیا نے ظلم کیے ہوں، چاہے کفار مکہ نے ظلم کیے ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اف تک نہیں کہا. حلیمہ کمنگ ٹو یو ود دس ٹاپک، اور پھر آپ کا جملہ لوں گا، پھر ہم اپنے مہمان کی طرف جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خانہ کعبہ کی طرف گئے اور پھر آپ نے بتوں کو توڑ دیا، اور بتوں کو توڑنے کے بعد آپ نے کہا کہ دیکھو حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو سچ تھا، جو ضروری تھا، انہوں نے وہ کیا. اور سب چیزیں خون خرابے کے بغیر بھی ہو سکتی ہیں. آج کتنی بڑی مثال ہے ہمارے لیے. ایک تو لیڈرشپ کی،
کہ لیڈرشپ کس چیز کا نام ہے، اور دوسری بات یہ کہ معاف کرنا کتنا بڑا عمل ہے. بالکل صحیح، دونوں چیزیں آپ نے بڑی صحیح کہیں، اور اس سے ہمیں بہت سارے جو ہے وہ سبق ملتے ہیں. لیکن اس میں یہ بھی چیز ہے کہ جہاں جہاں ضرورت پڑی، جہاں جہاں ان کو مجبور کیا گیا، جہاں جہاں ان کو طاقت کا استعمال کرنا پڑا، وہاں وہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت کا استعمال بھی کیا، غزوات بھی ہوئی، سب کچھ ہوا. لیکن جہاں وہ اتنی طاقت میں آ گئے کہ اب سب ان سے نیچے تھے، اب وہ جس کو چاہتے کرش کرتے، سپریس کرتے، جس کو چاہتے سزا دیتے، وہاں پہ انہوں نے معاف کرنے کو جو ہے وہ پسند کیا. جس طرح ہمایوں نے آپ سب کو بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے معاف کیا کہ کسی کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، کہ آپ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیں تب بھی آپ کو معافی مل جائے گی. ایسا کسی کو یہ نہیں کہا کہ آؤ مجھ سے معافی مانگو تب میں تمہیں معاف کروں. اور یہ بھی نہیں کہا کہ جیسے کچھ لوگوں نے بہت زیادہ زیادتی کی ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ حالانکہ تم نے ہی بڑی زیادتی کے لیے تو معاف کر دیا. پوائنٹ آؤٹ کر کے کسی کو نہیں کیا تاکہ کسی کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو. بہت سارے سبق ہوتے ہیں، اسلام ہمارا دین ایسا ہے جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں. لیکن ہم نے جو ہے وہ اپنے گیسٹ کی طرف جانا ہے. ٹاپک ایسا ہے جس کے بارے میں ہم بہت زیادہ بات کر سکتے ہیں، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے اپنے گیسٹ کی طرف جانا ہے اور ان کے ساتھ جو ٹاپک ڈسکس کریں گے اسلام اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ، بہت 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 زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، چائلڈ کیئر کے حوالے سے کام کرتی ہیں، پیرنٹنگ کوچ ہیں، لوگوں کو سکھاتی ہیں کہ آپ جس بچے کو دنیا میں لے کر آئے ہیں، اب آپ نے اس کی جو تربیت ہے، تعلیم و تربیت، وہ کس طرح سے کرنی ہے. بہت ساری کتابوں کی آتھر رہ چکی ہیں اور اپنی کمپنی جو ہے وہ اس کو خود رن کر رہی ہیں. ہمارے ساتھ جی موجود ہیں شافیہ رفیق. السلام علیکم. السلام علیکم، دوپہر بخیر. کیسی ہیں شافیہ؟ السلام علیکم حلیمہ. السلام علیکم، دوپہر بخیر. کیسی ہیں؟ پلیز ہیو اے سیٹ، پلیز آئیے بیٹھیے. آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہوگا لیکن ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ نے بھرپور کوشش کرنی کہ آپ نے ہمارے سے اردو میں بات کرنی، اور میں بھی بھرپور کوشش کروں گا کہ میرے خیال میں آپ کے شو میں ہمیشہ اردو میں بات کرتی ہوں. لیکن میں نے کوشش میں نے بھی کرنی ہے. اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا تھا میں کہ میں نے بھی انگریزی میں بات. ایک بڑا ایک کوئنسیڈنس ہے، کل ہی میں نے آپ کی جو ہے وہ پوسٹ دیکھ رہی تھی میں فیس بک پہ، اور میں سوچ رہی تھی کہ بہت ایسے سے پرسوں کی بات ہے، اور میں سوچ رہی تھی بہت ایسے سے ملاقات نہیں ہوئی. اور کل جب امتیاز نے مجھے بھیجا آپ کا نام تھا، میں نے کہا کچھ اور میں مانگ لیتی، قبولیت کی کوئی گھڑی تھی وہ جو میں نے سوچا کہ آپ سے ملاقات تھی. لیکن دس از سچ نائس تھنگ کہ ہماری ملاقات ہوگی. اچھا جلدی سے ہم پیرنٹنگ کے حوالے سے بات کرنا شروع کرتے ہیں. ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے. ٹاپک ایسا ہے جو میرا اور ہمایوں ہم دونوں کے دلوں سے بڑا قریب ہے. ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ ان کی بہترین تربیت ہوئی ہو. اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اسلام کس طرح سے ہمیں بتاتا ہے کہ بچوں کی کس طرح سے تربیت کرنی ہے؟ بیکاز وہ ایک وے آف لائف ہے اور اس سے ہم بہت ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں. اس کے بارے میں کیا کیا چیزیں آپ سمجھتی ہیں کہ ٹھیک ہے؟ جی حلیمہ، سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ کہ آپ نے شو میں انوائٹ کیا اور اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کرنے کا ہمیں موقع ملا، جو کہ ہم اکثر روزمرہ کی زندگی میں تھوڑا سا پیچھے رہ جاتا ہے. تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، پیرنٹنگ کے حوالے سے بات کریں، تو دیکھیں اگر ہم مسلمان ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے مذہب نے ہمیں ایک کوڈ آف کنڈکٹ دیا ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ دیا ہے. اور وہ ماں باپ جو مسلمان ہیں اور ان کے بچے پھر ان کی تربیت کے لیے ہمارے پاس اسلامک مثالیں موجود ہیں. سب سے پہلے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ بہت شفقت اور پیار سے پیش آتے تھے اور نرمی سے ان کی تربیت کی، انہوں نے نصیحت کی. انہوں نے فرمایا کہ آپ بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں. اور جیسے حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں بچوں پہ سختی سے نماز کا حکم دے دیا گیا. آپ نے میری بات کھینچ لی جو میرے ذہن میں تھی. بالکل ٹھیک ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ ہم بینگ پیرنٹس اتنے لینینٹ ہو جاتے ہیں کہ پہلے 5 سال تو میں بھی سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے، بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، بہت پیار محبت سے پیش آنا چاہیے، کرنا چاہیے. لیکن جہاں پہ اسلامی تربیہ کی بات آ جاتی ہے اور جو ہمارے مذہب نے ہمیں ایک ڈیفائن کوڈ دے دیا ہے، ایک لائن دے دی ہے، ایک پیرامیٹر سیٹ کر دیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. قرآن مجید میں اس کے حوالے سے بہت ساری آیات موجود ہیں. اگر ہم قرآن کو تفسیر سے پڑھیں یا ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے. تو اسی طرح سے اسلامک وے آف کنڈکٹ
میں سب کو اپریشیٹ کروں گی کہ قرآن پاک کو اب ہمارے پاس یہ مہینہ، اس مہینے کے حوالے سے میں پہلے بات کروں گی کہ وہ کس طرح سے ہمیں آسانی سے بتا دیتا ہے، ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ ہم اسلام کو کیسے انکلکیٹ کریں بچوں کی لائف میں۔ اب جیسے یہ مہینہ ہے تو آپ دیکھیں کہ ہم سیٹ پیٹرن پہ ہیں، ہم نے سحری میں اٹھنا ہے، ہم نے سحر کرنی ہے، ہم نے نماز پڑھنی ہے، پھر ہم نے کچھ نہیں کھانا سارا دن، پھر ایک افطاری کا ٹائم آتا ہے۔ بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور بچے ہم سے دیکھ کے سیکھتے ہیں، اور جب بچے ہم سے دیکھ کے سیکھتے ہیں تو دیکھیں کتنی خوبصورت چیز ہے کہ ہم ان بچوں کو ایک تھوڑی سی ایفرٹ پٹ کریں۔ اب جیسے آپ نے ہمایوں دیکھا ہوگا کہ ہم کیا کرتے ہیں، بچے روزہ رکھنا چاہتے ہیں نا، تو اگر بچے روزہ، ہم پہلے تو ڈسکریج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، 8 سال کے بچے کو بھی ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں، 9 سال کے بچے کو بھی ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اگر وہ بچہ ضد کر کے شوق میں روزہ رکھ لے تو ماں باپ اپریشیٹ کرنے کی بجائے، میں نے بہت سارے گھرانوں میں دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں منع کیا تھا نا میں نے، اب کیوں تنگ کر رہے ہو، اب لگ رہی ہے نا پیاس، اب لگ رہی ہے نا بھوک۔ اچھا اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ کیا جملہ کہہ رہا ہوں کہ ہم مذاق میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ منع کیا تھا نا، تو کیا یہ جملہ سائیکولوجیکلی اس بچے کو افیکٹ کرتا ہے، اور کیا وہ بچہ اس کو نیگیٹو کانوٹیشن میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے او یہ تو نیگیٹو چیز تھی، مجھے نہیں کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا بریک، دوپہر بخیر میں۔ ویلکم بیک ٹو دی شو۔ ہم لوگ بات کر رہے ہیں ہمارے مذہب اسلام اور پیرنٹنگ کے حوالے سے کہ وہ ہمیں کیا کیا چیزیں سکھاتا ہے۔ ہمایوں نے جو ہے وہ بریک پہ جانے سے پہلے یہ پوچھا تھا کہ ہم اگر غلط ایک جملہ کہہ رہے ہیں تو اس کا سائیکولوجیکل ایفیکٹ کیا ہو رہا ہے بچے پہ؟ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ تو ایک غلط چیز تھی جو میں نے کر لی ہے جس کی وجہ سے میرے پیرنٹس ناراض ہو رہے ہیں مجھ سے۔ ہمیں دیکھنا ہے ایبسولوٹلی بچے کو کہ بچہ کیا سوچ رہا ہے۔ جب آپ صحیح کام کو بھی ان کے سامنے کہہ دیں گے کہ میں نے منع کیا تھا، تو بچے کو صحیح غلط کی تمیز اس ٹائم نہیں ہو رہی، بچے کو یہ ہو رہا ہے کہ میرے والد نے یا والدہ نے مجھے یہ بات کہہ دی ہے تو میں نے نیکسٹ ٹائم اس کو نہیں کرنا۔ پھر آئی بلیو کہ اگر اسی میں کاؤنسلنگ شامل ہو جائے، تھوڑی سی ماں باپ بتا دیں کہ بھائی ہمیں تمہارا پتہ ہے، یا ابھی تم چھوٹے ہو، یا ابھی آپ چھوٹے ہو، آپ اگلے سال سے روزے رکھنا، ابھی آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، ابھی آپ کو پیاس لگے گی، ابھی آپ کو بھوک لگے گی۔ اور اسی وقت اگر بچہ روزہ رکھ لیتا ہے تو پھر دن کو اس کو نیگیٹیوٹی میں مت لے کے جائیں، ان کو اپریشیٹ کریں کہ اٹس آل رائٹ، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، اب آپ نے رکھا ہے، اب آپ کل مت رکھنا، بیچ میں بریک لے لینا، لیکن ابھی اپنے روزے کو پورا کرو۔ اور پھر آپ ٹیمپٹنگ چیزیں بچے کو بتا سکتے ہیں، اچھا آپ بتاؤ آپ کیا کھاؤ گے، مینیو بچے کے حساب سے تھوڑا سا بنا لیں اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے۔ اور پھر اس میں لازمی مذہب کی چیزوں کو شامل کر لیں، ٹھیک ہے، اس میں بچے کو بتائیں روزہ رکھنے کے کیا فوائد ہیں، دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ آپ یہ سوچو کہ جو بچے کھانا نہیں کھا سکتے، جن بچوں کے پاس کھانا ہے ہی نہیں، وہ بچے دیکھو وہ تو ویسے ہی فاسٹنگ پہ ہیں، وہ ویسے ہی روزہ رکھ رہے ہیں۔ شفا، میرے آپ جب یہ ساری بات کر رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک اور چیز آ رہی تھی پیرنٹنگ میں، کہ کتنا زیادہ ضروری ہے ایک پیرنٹ کو بھی اسلامکلی اویئر ہونا، کتنا ضروری ہے کہ وہ بھی ریلیجسلی اویئر ہو، وہ کوئی مثال دے سکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کے پاس اتنا نالج ہو۔ جیسے میں بڑا فیسینیٹ ہوتا ہوں اور میں بڑا اکثر کہتا ہوں کہ اس کو وقت کہاں سے ملتا ہے، اس کی تو بیٹی بھی ہے، تو حلیمہ آلویز ہیز ایگزامپلز اینڈ نالج، دیٹ از اے براؤنی پوائنٹ کہ اپنی بیٹی کو آگے ٹرانسفر کر سکتی ہے۔ سو کیا یہ مثالیں، یہ حدیث ہماری احادیث ہو جائے، قرآن کا ترجمہ ہو جائے، سو اگر ایز اے پیرنٹ ایٹ دا مومنٹ ہمیں پتہ ہو تو کیا ہمارے لیے آسان نہیں ہو جائے گا پیرنٹنگ؟ ہمیں کوئی کوڈ آف کنڈکٹ یا ہمیں کوئی مینول کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ ہمایوں میں 100% ایگری کرتی ہوں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو تو اویئر پیرنٹس ہیں یا ایجوکیٹڈ طبقہ ہے وہ پھر بھی کوشش کرتا ہے، وہ ایفرٹ پٹ کرتا ہے کہ میں کچھ سیکھ لوں، میں کچھ پڑھ لوں، میں کچھ حوالے جان لوں۔ اور جو ان ایجوکیٹڈ طبقہ ہے اس میں بھی ہمارے پاکستان میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہمایوں کیا ہے، وہ پڑھیں لکھیں یا نہ پڑھیں لکھیں وہ ضرور قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا اور اس کو سمجھنا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ تو جو تو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں، میں نے ایسے گھرانے بھی دیکھے ہیں جو مدرز بالکل ان پڑھ ہیں لیکن ان کو قرآن کی اتنی اویئرنیس ہے، ان کو مذہب کی اتنی اویئرنیس ہے کہ وہ اپنے بچوں کو صرف اسلام
اسلامی تربیہ پہ بچوں کو پال لیتی ہیں اور اتنے اچھے طریقے سے پال لیتی ہیں کہ شاید ایجوکیٹڈ مدر سے بھی بہتر. لیکن یہ سارا ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ آیا آپ کو اویئرنیس ہے یا نہیں. اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ آنا چاہیے یا نہیں, فور شیور آنا چاہیے, سیکھنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, اویئرنیس ہونی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی پہلے ان کو یہ سکھانا کہ آپ کو سیکھنا ہے, دس از اے بگ کویسچن. اور وہ جیسے آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ, آپ میجورٹی دیکھیں, ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں, میڈیا بہت زبردست رول پلے کر رہا ہے. آج ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ہم کس لیے بیٹھے ہیں؟ ہم اپنی عوام کے لیے بیٹھے ہیں, ہم اپنے والدین کے لیے بیٹھے ہیں, ہم اپنے بچوں کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ چلو ہم سے کوئی تھوڑا سا بھی نالج چلا جاتا ہے یا ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو ایک کانشیس ایفرٹ ہو سکتا ہے, کوئی ماں باپ, کوئی والدین پٹ کر لیں اس کو سیکھنے کے لیے. جس کمیونٹی میں سے ہم بلانگ کرتے ہیں یا جس کمیونٹی میں ہم گھومتے پھرتے ہیں, اس میں اب میں نے دیکھا ہے کہ جینٹل پیرنٹنگ کا بہت زیادہ کانسیپٹ آ گیا ہے کہ جی بچے کو کچھ بھی نہیں کہنا, چاہے وہ جو مرضی کرتا رہے, اس کی شخصیت جو ہے وہ خراب ہوتی ہے اگر آپ اسے ٹوکیں یا اسے منع کریں. میں حالانکہ اس چیز سے اگری بالکل بھی نہیں کرتی, اور میرا بالکل ایک الگ ہے انداز تربیت کرنے کا جو ہر کسی کا ہوتا ہے. بٹ ہماری سوسائٹی میں کیا ہونے لگے کہ اب غلط اتنا ہو رہا ہے کہ جو ایک صحیح ہوتا ہے وہی غلط علام کہتے ہیں. ہاں, اس کو اب جو ہے نا سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کس قسم کی پیرنٹنگ ہے, یہ آنکھیں کیوں دکھا رہی ہے. اب تو یہ رواج نہیں رہا کہ ماں آنکھیں دکھائے, اور اس کی بچی آنکھیں دیکھ کے چپ بھی کر رہی ہے یا سہم بھی رہی ہے تو یہ بڑی عجیب سی بچی ہے, یہ تو آج کل یہ ڈرا کے رکھا ہوا بچی کو, یا بولنا شروع کر دیتے ہیں, یا آگے سے کچھ نہیں کہتی, یہ چپ ہو جاتی ہے, یہ حرکت کرنا چھوڑ دیتی. تو آپ کو وہ ساری چیزیں, آپ کو ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے کہ یہ ساری چیزیں بھی میرا بچہ سن رہا ہے کہ یہ کچھ غلط ہے جو میری ماں کر رہی ہے. اس کے اوپر اس کا کیا ایفیکٹ پڑتا ہے, یا اس طرح کی جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے اس چیز کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے کہ کوئی سوال نہ کر سکے ان کی پیرنٹنگ پہ. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر میں سوال پٹ کروں گی, کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دی شو. اچھا, حلیمہ نے بڑا خوبصورت سوال کیا تھا, اور وہ سوال یہ تھا کہ حلیمہ اپنے بچے کو اکثر آنکھیں دکھا دیتی ہے, اپنے بچوں کو کہہ دیتی ہے کہ ناٹ ٹو ڈو دس, اور پھر وہ اس کے ساتھ فرم ہے. آپ بلیو کریں اس پورے سوال میں فرمنس ایک چیز ہے. آپ فرم ہوں گے, آپ کا بچہ آپ کو سیریسلی لے گا. آپ اگر اسے پھپکی دھمکیاں دیں گے, آپ کا بچہ سمجھ جائے گا. اچھا, یہ میں اپنے میاں کو بھی کہتی ہوں کہ اگر ایک ڈیسیجن میں کہہ دیا کہ اب یہ نہیں کرنا تو اس پہ قائم رہیں, ریت کی دیوار بننے کی ضرورت نہیں ہے. And then she'll find to get away. ہاں, اور اگر آپ ریت کی دیوار بنیں گے تو آپ کے بچے کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ان کو میں نے ایسے جو ہے وہ ایکسپلائٹ کرنا ہے اور یہ ہو جائیں گے. لیکن مجھے جو ارد گرد سے جو باتیں سننے کو ملتی ہے نا کہ یہ اچھا یہ ہو گئی چپ, اچھا یہ ایسے ہو جاتی ہے, اچھا یہ بات مان لیتی ہے, ابھی تو اتنی چھوٹی ہے, ابھی سے اتنی سختی کرنی شروع کر دی ہے, تو اس چیز میں مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پھر آگے سے جو ہے وہ کاؤنٹر میں کیا کرنا چاہیے. بیکاز مجھے ہوتا ہے کہ وہ سن رہی ہے کہ یہ چیز کچھ عجیب سی چیز ہے جو میری ماں میرے ساتھ کر رہی ہے. دیکھیں حلیمہ, سب سے پہلے تو جینٹل پیرنٹنگ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. جینٹل پیرنٹنگ کا نام اس کو اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ نے بچے کو ہاتھ نہیں لگانا, بچے کو مارنا نہیں ہے, بچے کو خواہ مخواہ کا غصہ نہیں کرنا. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں وہ فرم لہجے کی بات کر رہے ہیں. اینڈ ان مائی پیرنٹنگ سیشنز اینڈ ان مائی ٹریننگز میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ بچے کو غلط صحیح میں تمیز سکھانا والدین کی ذمہ داری ہے. اور سب سے پہلے سراؤنڈنگس کو آپ بھول جائیں. فی الحال آپ کے اوپر پہلی ذمہ داری یہ ذمہ داری ماں باپ پہ آتی ہے, والد پہ آتی ہے, والدہ پہ آتی ہے کہ آپ نے اپنے بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے. فرم لہجہ بہت ضروری ہے, انٹرونشنز بہت ضروری ہیں. اگر بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے اس میں انٹروین آپ کا کرنا بہت ضروری ہے. آپ نے اس کو بتانا ہے کہ یہ چیز غلط ہے, یہ چیز صحیح ہے. بچہ جو کہتے ہیں جو اپنے فیصلے ابھی سے کرتا ہے, بچے کو بہت پتہ ہے, بچے کے ساتھ اس طرح نہ بات کرو, نہیں. بچہ ایک بلینک پیپر ہے جب وہ اس دنیا میں آیا ہے اور ہم نے اس پہ لکھنا ہے تو اچھا لکھنا ہے تاکہ وہ اچھا انسان بن سکے. اب آ جاتے ہیں سراؤنڈنگس پہ. دیکھیں جوائنٹ فیملی سسٹم میں بہت زیادہ پرابلمس ہوتے ہیں کیونکہ آپ جب نیوکلیئر فیملی ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہسبینڈ ہے, وائف ہے, اور آپ نے میوچولی کانسنٹ سے ایک چیز ڈیسائیڈ کر لی کہ ہم دونوں نے اپنے بچے کی تربیت اس طرح کرنی ہے, اور بچے کو بھی پتہ ہے کہ میرے پیرنٹس اس طرح ہیں, یہاں پہ یس ہے, یہاں پہ نو ہے, اینڈ ڈن, اس کے بعد کچھ نہیں ہے.
نہ فادر نے کچھ کہنا ہے نہ مدر نے. جوائنٹ فیملی میں یہ پرابلمس ہیں کہ آپ کی مدر ان لا کا بیچ میں آ جاتا ہے, آپ کے فادر ان لا کا آ جاتا ہے, نندے ہیں وہ بیچ میں انٹروین کرتی ہیں. تو اس میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ بچہ بہت معصوم ہے. بچے کے سامنے آپ کچھ کہیں گی, وہ کچھ کہیں گے, تو بچے پہ افیکٹ پڑتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچے پہ افیکٹ نہیں پڑتا. بچے کو ہمیشہ وہ چیز اٹریکٹ کرے گی جو اس کے لیے کمفرٹ ہے. وہ اپنے ہی کمفرٹ زون کی طرف بھاگے گا نا. آپ جو کر رہے ہو اس کا کمفرٹ زون نہیں ہے, وہ تنگ پڑ رہا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ کولیبوریشن میٹرز. آپ کو اپنے ان لاز کو بھی بتانا ہے, ان کے ساتھ بھی کوارڈینیشن کرنا ہے, ان سے بات کرنی. ہم لیتے ہیں کال سحر کی ہمارے ساتھ کال پہ. السلام علیکم سحر, کیا حال ہے آپ کے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم پاکستان. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. آپ کی آج گیسٹ بڑی پیاری ہیں, آج میں نے ان کے لیے کال کی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, بہت جزاک اللہ. پیارے 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 ماشاء اللہ. تو گیسٹ بھی ٹائم ہے ماشاء اللہ, باتیں بھی بڑی پیاری کر رہی ہیں. تھینک یو تھینک یو. آپ نے کچھ پوچھنا ہے سحر ان سے؟ نہیں, میں نے آج بس تعریفیں کر رہی ہیں آپ کی, اللہ اجازت دی. بالکل ضرور ضرور, اجازت ہے آپ کو. ماشاء اللہ آج تو آپ پری لگ رہی ہیں, اور ہمایوں کو کیا کہوں, پرا لگ رہے ہیں. پرا لگ رہے ہیں. بہت شکریہ. آپ نہ بھی کہیں تو سمجھ جاتے پرے لگ رہے ہیں, اور آپ نہ بھی کہیں تو سمجھ آ جاتی ہے. آپ نہ بھی کہیں تو سمجھ آ جاتی ہے. بہت شکریہ. رمضان اچھا گزر رہا ہے الحمدللہ. سحر, آپ ہم سے پیار کرتی ہیں. تعریف کی جگہ آج آپ نے یہ کرنا ہے. آج طاق رات پہ آپ نے حلیمہ اور ہمایوں کے لیے, ہماری پوری ٹیم کے لیے, جو ایک ایک بندہ ہے بہت محنت سے کام کرتا ہے, اور ان سب کے لیے آپ نے دعا میں ہمیں یاد رکھنا ہے پلیز ضرور. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سب میری دعاؤں میں, آپ کا پورا چینل, آپ کی پوری ٹیم, آپ کی فیملی, آپ کے پیارے پیارے بچے, اور جو آنے والے ہیں بچے وہ بھی. یاد سے کیجیے گا, یاد سے کیجیے گا. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ, تھینک یو. شائفہ, میں آپ کے پاس pronouncing your name right now? شافیہ. شافیہ. اچھا شافیہ, مجھے ایک چیز, جب پیرنٹنگ کی بات آتی ہے تو اس سے پہلے ایک جنریشن ہے جس کے بارے میں ہمارا بڑا نیگیٹو اب کامنٹ آ گیا, جین زی, کہ یہ جنریشن تو قابو ہی نہیں آتی, یہ جنریشن تو فوراً پٹاخ کے جواب دیتی ہے. میرا تھوڑا سا اب اس کے بارے میں خیال بہت مختلف ہو گیا. اب یہ جنریشن وہ ہے جو کہ اپنے اویئر ہے, اپنے رائٹس کے بارے میں اویئر ہے, انہیں یہ پتہ ہے انہیں کیا چاہیے, وہ یہ پتہ ہے کیا چیز ان کے لیے غلط ہے, انہیں یہ پتہ ہے کہ ان کی چوائس کیا, انہیں یہ پتہ ہے کہ کیا چیز انہوں نے نہیں کرنی ہے, انہیں یہ پتہ ہے کہ زندگی میں انہوں نے آگے کرنا کیا ہے, انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ انہوں نے کیا دیکھنا اور کیسے فلٹر آؤٹ کرنا ہے, لیکن انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ انہوں نے اے آئی سے کیسے اپنی زندگی آگے بڑھانی ہے, اور وہ مینول نہیں لینا چاہتے. کیا یہ سب غلط ہے؟ ہمایوں بالکل غلط نہیں ہے. اصل میں پرابلم وہاں آ جاتا ہے جہاں پہ اویئرنیس کی کمی ہوتی ہے. پھر میں وہی بات کروں گی, ہم بہت ٹپیکل, ہم اگر نہ بھی بات کریں تو جنیرکلی اگر میں بات کروں تو ہمارا سب کا جو بیک گراؤنڈ اگر دیکھا جائے تو بہت ٹپیکل گھرانوں والا بیک گراؤنڈ ہے. ہم لوگ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے, ایکسیپٹنس کی کمی ہے کہ اوکے یہ بھی اتنے لاجیکل ہو سکتے ہیں, یہ بھی اتنے اویئر ہو سکتے ہیں, ان کو رائٹس کا پتہ ہو سکتا ہے, تو وہ ہم سے ابزارب نہیں ہو رہا. ایون میں نے دیکھا ہے گھروں میں والدین کی تکرار چل رہی ہوتی ہے بچوں کے ساتھ, ایک عجیب قسم کا ماحول بنا ہوتا ہے, تمہیں کچھ نہیں پتہ, تم جنریشن ہو ہی اس طرح سے. والدین بچوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر جینزیز کے والدین ان کو سمجھ لیں اور ان کے ساتھ ایک دوستانہ رویہ اپنا لیں تو آئی بلیو کہ یہ بہت اچھا کامبو بن سکتا ہے. کیونکہ جو ہمارے پاس ہے نا اس ٹائم, ہم نے جو ہے نا ہمارے پاس جو اویئرنیس ہے, اگر اس کو ہم جینزیز کو ٹرانسفر کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور آپس میں کوارڈینیشن کر لیں تو آئی بلیو جینزیز ول بیکم لائک, اردو میں بات کرنی ہے مجھے. کیا پتہ انگریزی بتائیں. اچھا, تو جینزیز کے حوالے سے اگر آپ بات کریں, انگریزی بتائیں, اردو کر دیں. اچھا کوئی ایشو نہیں ہے. جینزیز کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پھر وہی بات ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ اگر وہ کولیبوریٹ کر پیرنٹس ان کے ساتھ کولیبوریٹ کر لیتے ہیں تو وہ مثالی جنریشن بن وہ مثالی جنریشن بن جائے گی. یس یو آر رائٹ, یہی میں کہنا چاہ رہی تھی. یو گاٹ مائی ورڈز. پھر کیسے کرنا ہے کوآرڈینیٹ, کیسے کرنا ہے پیرنٹس ان کے ساتھ؟ دیکھیں حلیمہ, یہی تو بات ہو رہی ہے نا کہ ہم کیوں پیرنٹنگ سیشنز کرتے ہیں. میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے, چلے آپ لوگ تو ہوسٹ ہیں, لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. ہم پیرنٹنگ سیشنز کیوں کوشش کرتے ہیں, اچھا ہم کیوں کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم پیرنٹس کو اویئرنیس دیں, پیرنٹنگ سیشن ہونے چاہیے, والدین کی تربیت ہونی چاہیے. اور بہت سارے لوگ ہیں وہ مانتے ہی نہیں, کہتے ہیں یہ والدین کی تربیت کیا ہوتی ہے,
بچوں کی تربیت ہوتی ہے بھائی، والدین کی کوئی تربیت نہیں ہوتی. میں جہاں بھی جاتی ہوں تو والدین کی تربیت بڑی ضروری ہے. بہت شکریہ شافیہ آپ کا اللہ تعالیٰ بھلا کرے کہ آپ نے بہت ساری چیزیں ہمیں آج سکھائی، بہت سارے لوگوں کو سکھائی. صدقہ جاریہ حلیمہ، تھینک یو سو ویری مچ. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. دیکھتے رہیے دوپہر بخیر.